تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اول مرحلہ کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے نا، لوگ بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کو اتارنے۔ اس سے پہلے اور ایک بار پہلے کی کتابوں کا حافظ جو صرف وہ نبی ہوتا تھا جس پر کتاب نازل کی گئی ہے، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا حافظ ہو ہی نہیں پاتا تھا، چونکہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ سوائے قرآن کریم کے اس کے حفاظ کے اندر بوڑھے بھی شامل ہیں، اس کے حفاظ میں بچے بھی شامل ہیں، اس کے حفاظ کے اندر عورتیں اور اسی طرح جوان سب شامل ہیں۔ ابھی ماضی قریب کے اندر تقریباً ایک بوڑھی عورت تھی جو تقریباً 80 سالہ تھی، عرب کی تھی، وہ 80 سالہ عورت ہے جس کی پوتی جو ہے وہ حافظہ ہوئی۔ عرب کے اندر ماشاءاللہ ایک مزاج ہے کہ وہ قرآن، عرب جیسے تیسے ہیں، عرب کی حلاکتیں یقینی ہیں، لیکن جیسے بھی ان کے اندر چند صلاحیتیں بڑی اچھی ہیں، ان میں سے ایک صلاحیت قرآن کریم سے ربط، قرآن کریم سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیں گے حرم میں وہ جیسے بھی ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ان کا ایک عام آدمی بھی ہمارے قاری سے بہتر ہے، بہترین قرآن کریم ان کا عام آدمی بھی پڑھتا ہے۔ بہرحال ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کریم کا حافظ بناتے ہیں۔ تو اس کی پوتی، ان کی جو پوتی تقریباً وہ 15 سے 16 سال کی پوتی تھی، وہ حافظہ بنی۔ تو دادی کو یہ ہوا یار میری پوتی اتنی چھوٹی عمر میں حافظ بن گئی اور میں کیسے محروم رہ گئی، لہٰذا دادی نے بھی شروع کیا، 3-4 سال میں ماشاءاللہ دادی بھی حافظہ بن گئی۔ آپ دیکھیں دادی 83 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حافظہ بن رہی ہیں، اور باقاعدہ خود آیا تھا الجزیرہ چینل نے لیا تھا کہ جہاں پوتی کو میڈل پہنایا جا رہا وہاں دادی کو بھی میڈل پہنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیا کس نے آسان کیا اس قرآن کریم کو، اللہ نے نا، کتنا آسان کر دیا ہے نا کہ ہر، اور آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ آج جو ہمارے یہ فلسطین کا علاقہ ہے، اس علاقے میں زیادہ تر جو حفاظ ہیں وہ عورتیں ہیں۔ بیچ میں ابھی ایک جلسہ ہوا تھا جامع مسجد فلسطین کے اندر کہ وہاں پر یہ ہوا تھا کہ آؤ قرآن کریم دیکھتے ہیں کتنے حفاظ ہیں، قرآن کریم کا جوڑ رکھا تھا انہوں نے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، ان کے جوڑ ہوئے تھے قرآن کریم کے، پتہ لگے کون کتنا حافظ ہے۔ تو جب نکل کر آیا تو تقریباً 30,000 لوگ حافظ قرآن تھے، جس میں سے 20,000 جو ہے وہ عورتیں تھیں۔ 20,000 عورتیں بلا مبالغہ، ان میں تقریباً کئیوں کی یہ قرت بھی شائع ہوئی ہے۔ 20,000 عورتیں قاریہ تھیں، اور 10,000 میں 8,000 کے قریب بچے تھے، 2,000 جوان تھے۔ دیکھیں کتنا اللہ نے آسان فرما دیا اور کتنی محبوب چیز اللہ نے بنا دی ہے۔ پڑھتے جاؤ مزہ ہی آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دولتوں کو سینے میں آنا یہ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے۔ دنیا والے بھلے جو بولے حافظ جی ہیں ہے نا، ان کے نظام کو جو بھی سمجھے ہے نا، ان کی تنخواہوں کو جو سمجھے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا رتبہ ہے۔ اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا کہ اللہ ان کی برکت سے ان کے والدین کو بروز قیامت تاج پہنائے گا۔ جب دنیا کی ڈگریاں جب کام نہیں آئیں گی تو تاج پہنانا، لوگ پوچھیں گے بھائی کون ہے، کس کے والدین ہیں، کہیں گے بھائی حافظ قرآن ان کے۔ تو یاد رکھیے ویسے بھی یہ مادی دنیا ہے، انسان مادیت کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، انسان پیسے زیادہ کمانے والے ان چیزوں کی طرف زیادہ لپکتا ہے، لیکن انسان کی طرف یہ نظر نہیں جاتی کہ اس بچے کے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے، اس نے کتنی محنتیں کری ہیں، تب جا کے آج یہ صلاحیت کو پہنچا ہے۔ ہماری نظر ہی نہیں جاتی، کیوں؟ ہماری نگاہیں جو ہے مادیت کی طرف ہے، جو انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اس کی تعلیم ہر چیز کی اہمیت ہے، نہیں اہمیت تو بیچارے غربا کی جو بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، بیچارے سادے لباسوں میں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کہتا ہے لو رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اللہ کے چند بندے ایسے ہوں گے جن کے بال پراگندہ، جن کے چہرے گندے، جن کے کپڑے گندے، لیکن اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی ہوں گے، لو اقسم علی اللہ، اللہ پہ اگر قسم کھا لے تو اللہ کی قسم کو ضائع جانے دے۔ وہ ہے کون؟ یہی تو ہیں بیچارے مدارس میں پڑے رہنے والے بیچارے غریب غربا طلبا، محنت کر رہے ہیں بیچارے، کپڑے گندے سے گندے ہو رہے ہیں، محنتیں کتنی لگتی ہیں، ہم نے اس محنتوں کو تصور نہیں کیا ہے۔ صرف تصور کر لے تو ہم اکرام میں ان کو سر پہ بٹھا لیں، اکرام ہم جانتے نہیں ہیں۔ ابھی تقریباً شام کے اندر ایک باپ کو جب پتا لگا میرا بیٹا حافظ ہوا ہے تو وہ باپ اکرام کے اندر اپنے بچے کے سامنے جھک گئے، اس کے پیروں کو اپنے سروں پہ رکھ لیا اور اس کو بوسے پیروں پہ دے رہا ہے، چہروں پہ پیروں پہ بوسے دے رہا ہے۔ کیوں؟ اہمیت ہے قرآن کی، باپ جان رہا ہے کہ چھوٹی موٹی چیز نے قرآن کو اپنے سینے میں کیا۔ ہم سمجھتے نہیں کون ہے حافظ ہے، ٹھیک ہے حافظ ہی تو ہیں، ارے حافظ ہی تو نہیں، حافظ بہت بڑے ہیں یہ، ارے اللہ نے اس سینے کو قبول کر لیا،
ارے پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے حافظ اس لیے ہے کیونکہ اللہ حافظ ہے. اللہ حافظ ہے کہ نہیں؟ اللہ پہلے خود حافظ ہے، نبی حافظ ہے، جبریل امین حافظ ہے، یہ تمام حافظ قرآن ہے. ان فہرست میں اللہ تعالیٰ جس فہرست میں اللہ کھڑے ہیں اللہ نے ان فہرستوں میں ان کو شمار کیا. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مولا بھی ہے، اللہ تعالیٰ مفتی بھی ہے. اللہ یفتیکم، اللہ مولانا، اللہ مولا بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، اللہ مفتی بھی ہے. لہٰذا یہ حافظ ہونا، یہ عالم ہونا، یہ مفتی ہونا، یہ اللہ کے گویا کی کیٹیگری میں لا کے اللہ اپنے کیٹیگری میں شمار کر رہا ہے. ہم سمجھتے کوئی نہیں. اسی لیے سب سے پہلی جو اس امت کے اندر بیدار کرنے والی چیز ہے وہ وقعت ہے اور قرآن پاک کی اہمیت ہے. یہ اہمیتوں کو ہمارے دل میں اجاگر ہونی چاہیے اور کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو حلقے لگتے ہیں اسکولوں کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک نظام چل رہا ہے، مدرسے کے اندر بھی حفظ کا نظام چل رہا ہے. یہ ہونے چاہیے، ہر مسجد کے اندر ماشاءاللہ ایسے نظام ہونا چاہیے. یاد رکھیں یہ چھوٹی سی مسجد ہے، یہاں ایک نظام چل رہا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے آہے سحرگاہی نہیں ہوتی اور مخلصین کی دعائیں نہیں ہوتی. یاد رکھ لیتے جائیں، کوئی نظام اگر کامیاب ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اخلاص کی ایک برکت ہوگی اور آہے سحرگاہی ہوگی جو اس نظام کو آگے چلا رہی ہے. ورنہ آج بھی بڑے بڑے مدارس کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں پھر ذوالفقار صاحب ہم نے یورپ کے بڑے بڑے مدارس کو دیکھا ہے جہاں پہ امام بخاری وغیرہ بھی درس دیتے تھے، آج وہ کھنڈرات کی شکل میں بدلے ہوئے. آج بڑی بڑی مساجدیں ہیں جو کلیسا میں تبدیل ہوئی ہیں. آج بہت ساری ایسی جگہ موجود ہیں جو کھنڈرات میں ہیں، عمارتیں بڑی ہیں لیکن کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ نے وہاں پر عمارتوں کو تو باقی رکھا لیکن عمارتوں کو آباد کرنے والے کو باقی رکھا.